أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تمام تعریف و توصیف، حمد ثنا، بزرگی اور بڑائی، عزت شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لامحدود انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً پہلے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیمات پر غور کریں تو اسلام میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کا معاملہ کرنے کی بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تعلیم اور تاکید کی ہے۔ معاشرہ ایک دوسرے سے محبت اور الفت سے بنتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسلام کی جو سنہری تعلیمات ہیں، ایسی واضح تعلیمات کہ جس کو ہر انسان اپنی زندگی میں اس کی برکتوں کو محسوس کر سکتا ہے، ایسی عمدہ تعلیمات ہیں۔ مذہب اسلام میں محبت کی قسموں کو، محبت کے معیار کو، محبت کیسے، کس سے کتنی کیسے کی جائے، ان سب کی تعلیم دیا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں مومن جو کلمہ گو ہے وہ انسان اپنی زندگی میں جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ لوگ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ جس انسان کے اندر اللہ سے محبت کا دائیا یا کیفیت پائی جاتی ہے اس انسان سے کبھی شرک نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان توحید کی راہ کو چھوڑ کر مشرک نہیں بن سکتا۔ جس آدمی کے اندر شرک کا ذرا بھی شائبہ ہے تو سمجھیے کہ اللہ سے محبت میں فرق ہے۔ زبانی دعوے، دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا توحید کا تقاضا کرتا ہے، توحید کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس لیے مومن اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر توحید پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اس کی مثالیں انبیاء کرام کی پاک زندگیاں، اس کی زندہ مثالیں صحابہ کرام کے سنہرے واقعات ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات مومنوں کے سبتے ہیں جن کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی میں ایک انقلاب اللہ کی محبت کے تعلق سے پیدا کر سکتے ہیں۔ آج بھی یہ دوسری دنیا میں بھی ہم اللہ سے محبت کرنے والے بندوں کو یہ زندہ مثال فلسطینی مسلمانوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی اللہ کی ذات سے کیسی محبت کرتے ہیں، کس طرح ان کا عقیدہ، ان کا اعتماد، ان کا عزم اللہ کی ذات پر ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کو سطح ہستی سے مٹانے میں ناکام انشاءاللہ تا قیامت ناکام ہوتے رہیں گے۔ ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے دوستو، اللہ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس دھرتی سے
مٹا نہیں سکتا، جسم اس کا مٹ سکتا ہے، ایمان کا کوئی سودا اللہ سے محبت کرنے والا نہیں کر سکتا۔ دوسرے درجے پر ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگوں مجھ سے محبت کرتے ہو تو اتباع کرو۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکون احدکم مؤمنا لا یؤمن احدکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی اپنے ایمان میں پختہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک، اس کے پاس، اس کی مال، اس کی اولاد، اس کے والد اور پوری ساری کائنات کی چیزوں سے بڑھ کر جب تک میری محبت اس کے دل میں نہیں، اس وقت تک کوئی آدمی پکا سچا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، اس کی مثالیں اور اس کی گواہی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں نے کہا کہ جو قوم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہے اس قوم کو ہرانا، اس قوم کو شکست دینا ناممکن ہے۔ اس لیے بڑی بڑی جنگیں کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مومنوں کے دل میں اتنی راسخ تھی کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا دیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رتی برابر فرق آنے نہیں دیا۔ یہ جس کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت کرتا ہے، زندگی میں اپنے لیے اتنی محبت اللہ کے نبی کے لیے پیدا کرتا ہے کہ آپ کے سوا ہم کسی کی بات ماننے تیار نہیں ہوتے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں صرف اللہ کے نبی کو اسوہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دین سے محبت کرتے ہیں۔ دین سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے جس دین کو اپنایا ہے، جس دین کو ہم اقرار کرتے ہیں، جس دین پر ہم چلتے ہیں، اس کے تعلق سے ہمارے دل میں یہ جذبہ، یہ عقیدہ ہے کہ ہم دین پر مر مٹیں گے، لیکن دین سے منہ پھیرنا، مرتد ہونا یا دینی تعلیمات میں کمزوری لانا یہ ایک مومن کو گوارا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جب ایمان کی لذت کو چکھ جاتا ہے، مومن کو جب ایمان کی مٹھاس معلوم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دین سے ہٹنا ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے آپ کو آگ کے علاوے میں چھوڑنا۔ جس طرح ایک انسان اپنے آپ کو آگ میں نہیں جلاتا، پسند نہیں کرتا، اسی طرح سے دین سے پیچھے ہٹنا ایک مومن گوارا نہیں کرتا۔ یہ دین، نبی اور اللہ کی محبت ہوئی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے معاشرے میں کن سے کیسی محبت کرنا چاہیے اس کی تعلیم کھلے الفاظ میں کی رکھی ہے۔ اسلام نے کہا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اپنے دل میں اچھی محبت، اچھے جذبات، نیک ارادے رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی بھائی سے محبت کرنے لگو، کسی بھائی کو چاہتے تو تم اس کو اطلاع اخبر انہ کہ تم اس کو خبر کر دو کہ تم اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر اس کو اطلاع نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے درمیان میں لوگ ایسے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو دو محبت کرنے والے انسانوں کے درمیان پھوٹ اور نفاق پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بھائی سے محبت کرتے ہو تو تم اس کے اعلان کرو، اس سے خبر کر دو کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت
محبت کرتا ہوں۔ حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے ان دو مسلمانوں کی جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ تحابا فی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جن خوش نصیب انسانوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی ان میں سے دو افراد ہیں۔ جو آدمی آپس میں صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے، ایمان کا رشتہ اور ناطہ ہے، یہ آپس میں ملتے ہیں صرف اس خاطر کہ میں ایک مسلمان آپ ایک مسلمان، دونوں کے درمیان میں جو مشترک چیز ہے ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ایسے انسانوں کو جگہ دے گا۔ تیسرا، انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، ایک مومن نوجوان مومن بندہ اپنے ماں باپ کو بے حد محبت کرتا ہے، اس کو یقین ہے کہ میرا باپ میری جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اسے یقین ہے کہ میری ماں کی قدموں کے تلے جنت ہے۔ اس لیے ایک بیٹا مطیع اور فرمانبردار بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، ایک مطیع اور فرمانبردار بیٹی یا بیٹا اپنے ماں کو دل نہیں دکھاتے، بلکہ یہ بچے ہمیشہ اس بات کی کوشش اور لگن میں رہتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہوں، مجھے دعائیں دیں، میں ان کی خدمت کر کے اپنی جنت بناؤں۔ اسلام میں وہ حدیث یاد رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی پہنچے، کہا اللہ کے نبی میں نے اپنا نام جہاد میں لکھا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھا ان سے بتاؤ تمہارے نکلتے وقت تمہارے ماں باپ کی کیا حالت تھی؟ انہوں نے کہا رو رہے تھے۔ آپ نے کہا جاؤ واپس جاؤ، اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، ان کو ہنساؤ، یہی تمہاری جنت ہے، یہ تمہارا جہاد ہے۔ یہ اسلامی تعلیم نوجوان بچوں کو دی گئی کہ ماں باپ کے ساتھ کیسی محبت کی جائے۔ والدین کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے، اس تحفے کی قدر کرو، اس کی پروان چڑھاؤ، اس کو پالو پوسو، اس کی ضرورتوں کو پوری کرو، اچھی تربیت دو، اچھے سنسکار سکھاؤ، اچھی تعلیم دو۔ تعلیم دینے کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھو کہ میرے بچے کو میں توحید پر پروان چڑھاؤں گی، میرے بچے کو میں توحید پرست بناؤں گی، کیونکہ توحید اس کے سینے میں آ جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت سے وہ بچہ ڈرتا نہیں ہے، دنیا کے امتحان میں کامیابی کی طرف گامزن رہتا ہے۔ توحید کی دولت سے مسلمان ناآشنا ہے۔ توحید ایک بہت بڑی طاقت، بہت بڑا پاور اور بہت بڑی ہمارے لیے توانائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، اولاد کی محبت میں آ کر بچوں کی غلط تربیت نہ کرو، مبادا کل یہ بچے میرے اور آپ کے لیے آخرت میں رسوائی کا سبب نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اولاد انسان کو بزدل بھی بناتی ہے، یہ اولاد انسان کو جری بھی بناتی ہے۔ اور جو ماں باپ اللہ پر یقین، آخرت پر بھروسہ اور ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، بچوں کی محبت کے باوجود اپنے ایمان کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے معاملات کو ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں۔ اولاد کی محبت میں آ کر کوئی باپ بچوں کو غلط قسم کا رزق، غلط قسم کی روزی اور بچوں کو غلط تربیت نہیں کر سکتا۔ یہ محبت نہیں، یہ بچوں کا استحصال ہے، یہ بچوں کو زندہ مارنا۔ جو باپ، جو ماں اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہ کر سکے، وہ کیا ذمہ دار انسان ہو سکتا ہے؟ میرا آپ کا فرض بنتا ہے محبت کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت پر خصوصی نظر رکھی جائے۔
یہ محبت کا معیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوڑوں یا قرآن مجید کو لے لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو، ایک مرد اور ایک انسان کے لیے جو رشتہ محبت کا قائم کیا وہ میاں بیوی کا مقدس رشتہ ہے، پاک محبت ہے، یہ اتنی پاک محبت ہے یہ میاں بیوی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک میاں شوہر اپنی بیوی کو محبت سے لقمہ کھلاتا ہے تو اجر ثواب، یہ ایسی پاک محبت ہے۔ ایک آدمی مرد میاں بیوی جنسی لذت حاصل کرتے ہیں اس خیال سے کہ اس سے مجھے اولاد ہوگی، اس سے اللہ مجھے پاک اولاد عطا کرے گا، تو یہ عمل بھی ان کے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنسی تسکین کیسے ثواب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ مجھے، اگر یہ جنسی تسکین اگر یہ کسی غیر محرم کے ساتھ کرتا، اگر اس کے ساتھ ناجائز تعلقات پیدا کر دیتا، کیا اس سے وزر نہ ہوتا، گناہ نہ ہوتا؟ گناہ ہوتا تو پھر جب یہ جائز طریقے سے کرتا ہے تو کیوں اس کو ثواب نہیں ملنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے روم میں بیان کیا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے جوڑوں بنایا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت، رافت اور الفت پیدا کیا۔ یہ محبت، رافت، الفت اگر میاں بیوی کے درمیان نہ ہو تو پھر زندگی جہنم بن جاتی ہے، زندگی اجیرن بن جاتی ہے، آدمی زندگی جوجھنے لگتا ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میاں کو بیوی کے لیے، بیوی کے دل میں اپنے میاں کے لیے جہاں احترام ہے، جہاں عقیدت ہے، وہیں پر محبت کے جذبے کو پیدا کیا۔ یہی محبت ہے۔ 60-70 سال کے افراد ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ پاکیزہ محبت ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنے کی محبت ہے۔ اس کا نتیجہ، اس کا پھل، اس محبت کا پھل اولاد کی شکل میں ہم کو ملتا ہے۔ یہ تعلیمات ہے اسلام کی۔ اسلام نے ہر قسم کی محبت کو اس کے درجے پر رکھا ہے۔ وہیں پر اسلام نے یہ بھی کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو چاہتے ہیں مومنوں کے درمیان، مسلمان سیدی کے درمیان فحش، بے حیائی، گمراہی کی باتیں عام ہوں۔ جیسے آج 14 فروری ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، آج لوگ نادان مسلمان جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نام کی کرتے ہیں، جن کو دنیا سے لذت ہے، دنیا میں منہمک، کون سا ملک کرتا ہے یہ ہم کو بحث نہیں ہے، سعودی کرتا، پاکستان کرتا، کون قبرستان کرتا، اس سے ہم کو بحث نہیں ہے۔ میرا مذہب، میرا دین، جس دین پر میں چلتا ہوں، جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس نبی نے، اس اللہ نے مجھے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں یاد رکھو معاشرے میں چند افراد ایسے ہوں گے جو مسلمانوں کے درمیان میں بد اخلاقی کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھ لیجیے آج دنیا میں آج اتنا فحش، اتنا گندا اور اتنا بھیانک بے حیائی کے کام ہو رہے ہوں گے آج کے دن، کیونکہ آج لوگ سینٹ ویلنٹائن کا ڈے مناتے ہیں، بے حیائی کی انتہا ہوتی ہے۔ اسلام نے کہا دیکھو یہ غیروں کی تہذیب ہے، غیر اسلامی تہذیب ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے کھلے الفاظ ہیں آپ کے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، خبردار جو کوئی کسی غیر تہذیب کا شیدائی بنے گا، دلدادہ بنے گا، غیر اسلام کی تہذیب کو اپنائے گا، یاد رکھو اس کا شمار اس میں کیا جائے گا، انہیں کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا۔
نوجوانوں، اللہ کا شکر ہے ہماری بستیاں ان سے محفوظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے نہیں، ایک بات یاد رکھیں، بے حیائی، بدچلن اور غلط کام دبے پاؤں انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور یہ موبائل، یہ نیٹ، یہ اتنے خطرناک آلات ہمارے نوجوان بچوں اور بچوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ اس سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار ان چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اسلام نے ہمیں عفت اور عصمت کی تعلیم دی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو تحفظ دیا، عورت کی عصمت کا تحفظ دیا، عورت کی عزت کا تحفظ دیا، عورت کو ماں کا تحفظ دیا۔ اسلام نے عورت کو بیٹی کا تحفظ دیا، اسلام نے عورت کو بہن کا رشتہ دیا۔ ان رشتوں کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان کو ان کی قدر اور عزت کرنی چاہیے۔ اگر ان رشتوں کی ہم دھجیاں اڑائیں، ان رشتوں کو ہم اگنور کریں، تو یاد رکھیے یہ انارکی ہے، یہ بدچلنی ہے۔ روز قیامت اس کا حشر نہیں، بلکہ خود قرآن کہتا ہے اسی آیت کریمہ، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ایسے بدچلنوں کے لیے، ایسے بے حیا انسانوں کے لیے، ایسے بدمعاشوں اور کمینوں کے لیے زندگی اور آخرت میں دردناک عذاب کا اللہ وعدہ کرتا ہے۔ یہ بری بیماریاں، یہ دنیا بھر کی ہلاکتیں جن کو ہمارے باپ دادا نہیں سنے تھے، آج فحش کی وجہ سے، اس گندے اخلاق کی وجہ سے آج سوسائٹی میں، معاشرے میں جو پھیل رہے ہیں، کیا یہ عذاب علیم نہیں ہے؟ کیا یہ دردناک عذاب نہیں ہے؟ یا رشتے جو ٹوٹ رہے ہیں، جو رشتے مقدس تھے، وہ دھجیاں ان کی اڑائی جا رہی ہیں، کیا یہ عذاب محسوس نہیں کرتے ہم؟ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، بارہا آپ نے حدیث سنی ہے کہ آدمی کو نصیحت کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو، اس کو شرم اور حیا نہیں ہے، جو چاہے وہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس میں بتایا گیا ہے اس انسان کی شرم، اس کی حیا، اس کے آنکھ کا پانی مر جاتا ہے، وہ آدمی جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اسلام اسی کی حفاظت کی تاکید کیا۔ یاد رکھیے نوجوانوں، یاد رکھیے وہ واقعہ جس میں ایک نوجوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی محترم، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اسلام کی، ایک چھوٹ دیجیے مجھے۔ کہا کیا چھوٹ چاہیے؟ کہا میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میری عادت ہے، مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ تعجب کر رہے تھے کہ نبی محترم کی مجلس میں اتنی بے حیائی کی بات، اتنی بے باکی سے نوجوان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو، جو کام تم کرنا چاہتے ہو، یہ کام کیا تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ تاکہ نہیں، ماں نہیں، خالہ نہیں، بہن نہیں۔ جب تم اس کام کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پسند نہیں کرتے، جبکہ وہ بھی عورت ہے، تو پھر تم کیسے دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو؟ کیسا دوسرا پسند کر سکتا ہے؟ اس کے بعد اس کو ہوش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے عفت اور عصمت کے لیے دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے کبھی اس کو اپنی نظروں کو اونچی کر اٹھا کر چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک بات یاد رکھیے، ہر وہ ذریعہ جائز ذریعہ، ہر جائز ذریعہ جو ہم کو حرام تک لے جاتا ہے وہ حرام ہے، وہ ذریعہ حرام ہے۔ جو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو ذریعہ، جو وسیلہ، جو واسطہ حرام تک لے جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ جائز راستہ ہے لیکن حرام تک پہنچاتا ہے، تو یہ وسیلہ بھی حرام ہے۔ اگر یہ فون، یہ میسیجز اگر میرے کسی کے غلط کام کے میسیج دیتے ہیں، غلط فون کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ فون، یہ چیزیں سب حرام ہیں۔ وہ حدیث یاد رکھیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟
العینان یزنیان والیدان یزنیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھ زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں، پیر چل کر اس کی طرف جاتے ہیں، دل اس کا تصدیق کرتا ہے اور فرد اس کی تصدیق کا انکار کرتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے غیر محرم چیزیں دیکھتا ہے تو یہ زنا ہے، آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے، غیر محرم کو ہاتھ سے پکڑتا ہے تو ہاتھ کا زنا ہے، غیر محرم سے بد کلامی کرتا ہے یا سیکس کی عشق کی باتیں کرتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اب ایک چیز باقی رہ جاتی ہے انٹرکورس کی۔ اگر آدمی اللہ کا بندہ متقی اور پرہیزگار ہے تو اس کا انکار کرتا ہے، مومن لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ کر گزرتا ہے تو فاسق اور فاجر میں لکھا جاتا ہے۔ وہ حدیث یاد رکھے مائی بہنیں، بسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک 3 آدمی جا رہے تھے، اچانک سے بارش ہونے لگی تو تینوں نے ڈوبا میں ایک کیو میں پناہ لی۔ اتفاق سے بہت زوردار بارش تھی، ایک چٹان لڑک کر آ کر غار کے دہانے پر بیٹھ گئی، نکلنا ناممکن ہوا۔ تینوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم میں سے جو آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی نیکی کیا ہے تو آج اس کو واسطہ دے۔ ہم وسیلے کے قائل ہیں، نیک اعمال کو وسیلہ بنائیے، مردوں کو وسیلے کے قائل نہیں۔ ہم لوگ مردوں کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر وسیلہ اپنے نبی کے لیے مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے توسل سے دعا نہیں کرتے، بحق کی جاہ رسول اللہ ہم اپنی دعا نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول کر یہ نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے نیک کام کو قبول فرما، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے جو بھی کام کیا ہے اس کو راضی کر، تو اس سے راضی ہے اور خوش ہو جا۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمارے فرمایا کہ وہ تینوں میں سے ایک آدمی نوجوان تھا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میرا دل ایک میری کزن پر آ گیا تھا، میں ہر طرح سے اس کو مجبور کر رہا تھا لیکن اللہ کی بندی اسکیپ ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا مجبور ہو گئی، سودا ہو گیا، جب میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تنہائی میں گیا تو اس نے ایک ہی جملہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، میری بکارت کو نہ توڑ۔ اللہ اس کی زبان سے یہ کلمہ اتنا گہرائی سے تیرا نام نکلا کہ مجھے تیرا ڈر اور خوف ہوا، اس کا میں چھوڑ دیا اس کو۔ اس کے بعد سے بھی کبھی میں نے یہ بدکاری کا کام نہیں کیا، صرف تیری رضا کے لیے۔ اللہ تجھے یہ کام پسند آیا ہے تو اس آفات سے، اس مصیبت سے ہٹا دے۔ تو چٹان کا دروازہ کچھ کھلا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ایمان میرا مضبوط ہے، اللہ سے میری سچی محبت ہے، دین سے میں پیار کرتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر میرا عقیدہ ہے، تو کیسا بھی کیوں نہ ہو وہ موقع آدمی اپنی عفت کو، اپنی عصمت کو بچا کر رکھے گا۔ وہ حدیث یاد کریں، بسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو معاشرے میں، ماحول میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی، ایک عورت، ایک نوجوان پر فرختہ ہو جاتی ہے۔ جیسے آج یہ بے حیائی کا دن ہے، جیسے کرسمس، نیو ایئرس ڈے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، آج یہ بدبخت دن، بے حیا دن دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ نوجوانوں ایسی آفتوں سے، ایسی آزمائشوں سے، ایسی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ساتھیوں کو تعلیم دو اخلاق کی۔ یہ کتنا گھنونا کام ہے۔ شیشنا جیسی کٹر پنتھی یہ لوگ اس دن کے سخت مخالف، اس دن تو پھوڑ کرتے ہیں، کتنی لڑکیوں کو پیٹتے ہیں، کتنے نوجوانوں کی یہ گت بناتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بد اخلاقی کو، فحش کو عام کرنے کا ہے۔ جو بھی کام اخلاق سے گرا ہوتا ہے وہ کام معاشرے میں مقبول نہیں ہوتا، قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ان لذتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہی مومن ہے۔ اب سورہ آل عمران کی 14ویں آیت پڑھیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ الشَّهْوَاتُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
والخیل المسومۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کی فطرت میں، انسان کی سرشت میں محبت رکھ دی گئی ہے۔ کون سی محبت؟ عورتوں کی محبت، لڑکوں کی محبت، خنات ذخیرے کی، سونا اور چاندی کے ذخیرے کی محبت، نشان رضا گھوڑوں کی محبت، اور انعام مویشی کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، یہ ساری محبتیں انسان کے دل میں ودیت کر دی گئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین لوٹنا ہے، بہترین انعامات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان کی فطرت اچھی چیز سے محبت کرتا ہے۔ اسلام ہم کو محبت کی تعلیم دیا، لیکن حدود میں، اپنے حدود میں رہ کر، اسلامی تعلیمات میں رہ کر ہر چیز سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ جنسی محبت اپنی بیوی سے کیجیے، یہ جنسی محبت اپنی بیوی سے کیجیے، اس میں اجر اور ثواب ہے۔ غیروں سے یہ جنسی محبت کرنا گناہ ہے، جرم ہے، اخلاقی جریمہ ہے۔ اگر جرم ثابت ہو جائے، اسلامی حکومت ہو تو غیر شادی شدہ کو 80 کوڑے مار کر اس کو شہر بدر کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی شادی کے بعد ایسے کام کرتا ہے، سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ کیوں اسلام اتنی سختی کیا؟ تاکہ نسلیں پاک رہیں، اولاد پاک ہو، میرے بچوں میں کسی دوسرے کا لطف نہ آنے پائے۔ نسلوں کی تطہیر کے لیے اسلام نے اتنے سخت تعلیمات دیے ہیں۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کیجیے، لڑکیاں ہوں لڑکے، یہ جوانی امانت ہے، روز قیامت کو حفظ یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت ابن آدم کے پیر ہٹیں گے نہیں جب تک کہ سوال کا جواب نہ دے عن شبابہ فیما افنیٰ، جوانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ کس نے اپنی جوانی کو برباد کیا۔ جواب تیار رکھیے، کب کس کی موت، کس کا وقت ختم ہوتا ہے معلوم نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ مجھے آپ کو سب کو ایک دوسرے کو اچھے باتوں کی تعلیم دینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ شر اور فتنوں کی فتنے کی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے۔ اللہ جوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو اچھے نیک جوڑے بنا دے، ان کی عمروں کی حفاظت فرما، ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، اپنے خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی ان کو سعادت نصیب فرما۔ ماں باپ کو وقت پر بچوں کی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مرحومین کی بخشش فرما، علماء کی اساتذہ کو صحت عطا فرما، بچوں کو علم کے لیے سینے کھول دے۔ امتحان کا موسم ہے، اللہ بچوں کو صحیح طور پر محنت کر کے اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی ان کو سعادت نصیب فرما۔ مولا جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو، صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، جب بھی موت دے تو اللہ کلمہ طیبہ پر اپنوں کے درمیان فرق نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔ کیا ذل جلال والاکرام۔